یہ ایک چیز کلیئر ہو کہ پرانے معاملات کو، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے خاص کر پہلے کے، پھر اس میں بھی ابھی شیخ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس پہ لائٹ ڈالیں گے کہ وہ اصل میں ماڈل چل کس طرح رہا تھا. کیا وہ اسی طرح چل رہا تھا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا خود مارکیٹ جا رہی تھی، اپنے ساتھ اپنی لیبر فورس کو لے کے جا رہی تھی، ان کو ڈائریکٹ کر رہی تھی تم یہ کرو تم یہ کرو، یا شیخ کیا ماڈل تھا وہ بیسیکلی؟ یہ مثال جو ہے نا عام لوگ دیتے ہیں عورتوں کو گھر سے باہر نکالنے کی، یا خود عورتیں جو دیتی ہیں اپنے آپ کو کارپوریٹ سیکٹر میں وہاں پہ کام کرنے کی، وہ سمجھ میں آتا ہے. حیرت شیخ اس بات پر ہوتی ہے کہ کچھ سو کالڈ علماء بھی دے رہے ہوتے ہیں. مطلب ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا حقیر دیکھا جاتا ہے، اور کہتے ہیں نہیں آپ نکلیں، دیز آر ڈاگمیٹک ملاز، اور یہ آپ کو گھر میں چار دیوار میں بند کرنا چاہتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے پوچھا کس طرح کی بزنس وومن تھی، آیا کہ شی واز پلئنگ این ایکٹیو رول in managing the business، یا پھر she was hiring some men to do business on her behalf، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور مردوں کو بھی ہائر کس طریقے سے کر رہی تھی؟ اپنے غلام، کیا نام ہے ان کو غلام کا؟ میسرہ. ان کے غلام کے ذریعے، یعنی وہ خود ان مردوں سے بھی ڈیل نہیں کر رہی تھی کہ جن کو وہ اپنے بہاف بزنس رن کرنے کے لیے کہہ رہی تھی. اور یہ تاریخی روایات ہیں. تاریخی روایت میں ہی ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے بتائیے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو ماڈل تھا وہ آیا کہ سلیپنگ پارٹنر یا سلیپنگ انویسٹر کا تھا، یا پھر سی ای او کا تھا، کہ وہ سی ای او جو کہ ایکٹیولی رول پلے کرتا ہے ایک بزنس میں. تو اگر تو سلیپنگ انویسٹر کا تھا تو ہم تو آج بھی انڈورس کرتے ہیں کہ ایک خاتون ایک سلیپنگ انویسٹمنٹ کر سکتی ہے. کیوں نہیں کر سکتی؟ اپنے ہزبینڈ کے بزنس میں، اپنے ہسبینڈ کے بزنس میں زیور بیچے، بزنس کرا دے. اس پہ تو ہمیں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. تو ایک تو یہ دو طریقے سے ان کی ایکیڈیمک ڈس آنیسٹی ہے ایسے اسپیکرز جو کہ اس کو دلیل بناتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ قبل النبوہ ہے، نبوت سے پہلے ہے. نبوت سے پہلے کوئی چیز دلیل نہیں ہوتی. نبوت سے پہلے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بہت سی کام کیا کرتے تھے، وہ دلیل نہیں بن جاتی. پہلی بات جیسے کہ آپ نے ذکر کیا. دوسری بات یہ کہ ان کا ماڈل الگ تھا. اگر اس ماڈل کو لینا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کوئی اور چیز ثابت کر رہے ہیں اور دلیل کوئی اور بنا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ بالکل آپ دیکھیں نا، جب یہ بھی مشہور جو بات ہے، جب مسلمان جو ہے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، جو مواخات ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آپس میں بھائی بنایا تھا. اس میں کون سا ایسا کیس ملتا ہے کہ کسی صحابیہ نے کہا ہوگا چونکہ میرے ہسبینڈ کا بھی ڈیفیکلٹ ٹائم آ رہا ہے، چلو میں بھی تمہارے ساتھ مارکیٹ چلتی ہوں، کچھ میں ذمہ داری کر لوں گی، کچھ تم ذمہ داری کر لوں گا. اس طرح کوئی ایگزامپل نہیں ملتی. کچھ جو کیس یہ جو ذکر کرتے ہیں کہ وہ جہاد پہ گئی تھیں، دیکھیں کچھ معاملات جیسے شیخ نے ذکر کیا کہ کچھ ایک تاریخی اعتبار سے چیزیں ذکر کی جاتی ہیں اور کچھ شرعی فقہی اعتبار سے ذکر کی جاتی ہیں. دونوں کی رولنگ الگ الگ ہوگی، حتیٰ کہ ان کی صحت کے اعتبار سے چیکس بھی الگ الگ ہوتے ہیں. معلوم بات جیسے شیخ نے ابھی جو حدیث ذکر کی تھی کہ وہ صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ آدم ہمارے بھی ہیں، ان کے بھی والد ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کاموں کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے کہ جو صحابیہ آ کے جو معاملات رہے ہیں مدنی زندگی میں، مدنی اس کے بعد بھی ان کا رول جہاد میں آنے کے لیے، جو شیخ ہم نے حدیث ذکر کی نا کہ وہ آئی تھیں، انہوں نے اجازت مانگی کہ میں جہاد میں حصہ لینا چاہتی ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا. اور کیا کہا تھا شیخ؟ آپ یہ حدیث جو ہے میرے پاس ہے سلسلہ صحیحہ میں، اور امام طبرانی نے بھی اس کو معجم الکبیر میں روایت کیا، اور ابن ابی شیبہ میں بھی یہ روایت موجود ہے. امام البانی نے اس کو جو ہے وہ صحیح کہا ہے. اور یہ حدیث جو ہے وہ ام کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. وہ آتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کہتی ہیں یا رسول اللہ اذن لی ان اخرج فی جیش کذا و کذا، کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں فلاں فلاں لشکر میں شامل ہو جاؤں، یعنی جہاد کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ انہ لیس ارید ان اقاتل، میں قتال کرنے کے لیے نہیں اجازت مانگ رہی، یعنی میں اگر بیٹل فیلڈ میں یا جہاد میں حصہ لینے کے لیے آپ سے اجازت طلب کر رہی ہوں تو میرا مقصد قتال کرنا نہیں ہے. انما ارید ان اداوی الجرح، میرا ارادہ یہ ہے کہ جن کو زخم لگ جائے ان کی نرسنگ کروں، اور والمرضى، اور مریضوں کا خیال رکھ لوں، اور واسقی المرضى، اور مریضوں کو پانی پلاؤں. تو میرا تو اصل جو نیت ہے وہ یہ ہے. آگے جواب سنیے نبی علیہ السلام کا. فرماتے ہیں لولا ان تکون سنتا، اگر یہ سنت نہ بن جائے، یعنی کہ عورتوں کا جہاد میں آنا، اور کس لیے؟ میڈیکل پرپسز کے لیے. اگر یہ نرسنگ کے لیے بھی عورتوں کا آنا یہ سنت، یعنی یہ طریقہ ڈیفالٹ نہ بن جائے، وَأَن يُقَالَ، اور یہ نہ کہا جائے کہ فلانۃ خرجت، کہ فلاں جو ہے وہ جہاد کے لیے نکلی ہیں، جہاد کے لیے یعنی میڈیکل پرپسز کے لیے اور نرسنگ کے لیے نکلی ہیں جہاد میں، لَأَذِنْتُ لَكِ، تو میں تجھے اجازت دے دیتا، ولیکن اجلسی، لیکن تو ابھی بیٹھ جا. یعنی مجھے یہ خدشہ ہے کہ لوگ میرے بعد میں آ کے یہ نہ کہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو یہ دیکھیں عورتیں گئی تھیں
اور نرسنگ کرنے گئی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تاکہ ڈیفالٹ نہ بنا لیا جائے، جیسے کہ تراویح کے معاملے میں ہوا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ فرض نہ کر دی جائے، ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری ایکسیپشنز کو نہ کیا اس ڈر سے کہ وہ ڈیفالٹ نہ بن جائے. یہ صحیح حدیث ہے. یہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ کچھ صحابیات جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد میں پارٹیسپیٹ کیا، اور جو آپ نے نام لیا ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اصل میں دو باتیں ہیں یہاں پہ کرنے کی. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو روایت ان کی ذکر کی جاتی ہے جنگ احد کے حوالے سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا دفاع کیا، یہ اصل میں محمد بن عمر الواقدی رحمہ اللہ کی طریق سے ہے، اور یہ مؤرخین ہیں اور یہ محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہیں. تو یہ کیا ڈس آنیسٹی نہیں ہے کہ ساری ایکسپلیسٹ اور صریح نصوص کو چھوڑ کے ایک ضعیف روایت سے آپ جنرل رول اسٹیبلش کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر مان بھی لیں کہ خواتین غزوات میں، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج جو ہیں وہ غزوات میں جاتی تھی، تو بات یہ ہے کہ محرم کے ساتھ ہوتا تھا نا. آپ اگر کارپوریٹ میں جا رہے ہیں کام کرنے تو کیا آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جا رہے ہیں یا اکیلے جا رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ یہاں سے وہاں کا قیاس کرنا، یہ قیاس باطل قیاس ہے. یعنی ایک اب جہاد میں جو کہ کچھ عورتیں جو کہ شروع اسلام میں گئی تھیں میڈیکل پرپز کے لیے اور نرسنگ کے لیے، وہاں سے آپ عورتوں کا کارپوریٹ میں کام کرنے کو ثابت کر رہے ہیں. مطلب اس لیول کا قیاس ہے یہ. وہ ضرورت کی بنیاد پہ تھا، تبھی تو جو حدیث میں نے آپ کو سنائی بعد میں. اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو ہے وہ اس حدیث کے بارے میں جو کہ ابھی ہم نے ذکر کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ ناسخ ہے. کس چیز کی ناسخ ہے؟ جو کہ پہلے اجازت تھی کہ عورتیں نرسنگ کے لیے اور میڈیکل پرپسز کے لیے جہاد میں شریک ہو سکتی ہیں، وہ منسوخ ہے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں. بہرحال شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح قرار دے کے کہتے ہیں کہ اس کو منسوخ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی پرانا جو حکم تھا کہ جس میں عورتیں شریک ہوتی تھیں، اس کو منسوخ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جبکہ کہ دونوں طرح کی احادیث ریکنسائل کی جا سکیں، اور وہ اس طرح سے کہ جب ضرورت کا وقت ہو، ضرورت ہو، حاجت ہو، تو عورتیں جا سکتی ہیں. اور عورتیں کوئی بیٹل فیلڈ میں سامنے تو نہیں ہوتی تھی، وہ پیچھے ہوتی تھیں. ٹھیک ہے.